ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کس لیے؟ کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ عقیدہ اپنے اندر یہ بات مستحکم کر لی ہے، یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ ہمارا رب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جب ہم یہ عقیدہ اور ایمان اختیار کرتے ہیں تو ہم ایک ایسی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں جس میں ہمیں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی چاہیے، اور ہم سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، ہماری زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے۔ تو جب ایک مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو جھوٹا ہو، جو کاذب ہو، جو کذاب ہو، تو پھر یقیناً ایک مومن کبھی بھی جھوٹ کے قریب نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں پر بھی جھوٹوں کا تذکرہ کیا ان کی نسبت مشرکین اور کفار کی طرف کی ہے۔ کیوں؟ کہ مومن کی تو یہ صفت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ جھوٹ بولے۔ اللہ نے جہاں پر بھی جھوٹ کا تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اور پھر اللہ نے اس جھوٹ کی صفت کے ساتھ جہنم کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا تذکرہ کیا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہیں پر اللہ نے انہیں ظالم قرار دیا، کہیں پر اللہ نے انہیں گناہگار قرار دیا، کہیں پر اللہ نے انہیں جہنمی قرار دیا۔